ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ حکومت سندھ رہائشی منصوبے بچانے کے لیے سرگرم ہو گئی۔ سندھ حکومت کراچی میں رہائشی منصوبوں کو گرانے سے بچانے کے لیے میدان میں آ گئی۔ سندھ اسمبلی میں رہائشی منصوبوں کو گرانے سے بچانے کے لیے قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی ندا کھوڑو نے قرارداد پیش کی۔ کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ چھت سب کے پاس ہو۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو چھت سے محروم کرنا مسئلے کا ہرگز حل نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر ماضی میں کسی افسر نے غفلت برتی ہے تو اس سے پوچھ گچھ بھی ہونی چاہیے، جبکہ بلڈر سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ اپوزیشن کا قرارداد کے خلاف احتجاج، کاپیاں پھاڑ دی۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ندا کھوڑو نے تجاوزات پر ایوان میں قرارداد پیش کی کہ ایسی تمام عمارتیں جو پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا نہ کریں یا حکومتی اداروں سے منظوری کے بعد تعمیر کی گئی ہیں، انہیں قانون سازی کے ذریعے تحفظ دیا جائے تاکہ انسانی المیہ پیدا نہ ہو۔ ایوان نے قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی، جبکہ اپوزیشن نے قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے ایوان میں شور شرابہ شروع کیا، کاپیاں پھاڑ دی۔ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی نے کہا کہ اگر میں لوگوں کی چھتوں کو نہیں بچا سکتا تو ہمیں ایسی اسمبلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں، میں استعفیٰ دے دوں گا۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا کوئی ایک بھی رکن جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ صوبہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے سروں سے چھتیں چھن جانے کا امکان ہے، ان کا ذرا سا بھی اس کے دل میں دکھ اور درد ہے اور کچھ احساس ہے، تو وہ آج اسمبلی میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ اپوزیشن ارکان نے حکومتی ارکان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم تو اس انتظار میں تھے کہ نسلا ٹاور سے متعلق قرارداد لائی جائے گی، لیکن یہاں پر تو کالے کرتوتوں کو کور دیا جا رہا ہے۔ ان 14 سالوں میں جو انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، جس طرح ابھی حلیم بھائی نے پوری تفصیل سے روشنی ڈالی، اس اربوں روپے کے نتیجے میں کرائی گئی اللیگل کنسٹرکشن کو کور اپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس اللیگل قرارداد، یہ قرارداد غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، کیونکہ یہ قرارداد سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ حکومت کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہے۔ کما پوت ہے سندھ حکومت کا یہ جو سسٹم چل رہا ہے۔ آج کل یہ منسٹرز کے پاس پیسے جا رہے ہیں کہ ایک فلور کے 50 لاکھ، 2 فلور کے 1 کروڑ روپے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے ناظم جوکی اور فہمیدہ سیال کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا اور نہیں چلے گی نہیں چلے گی، دہشت گردی نہیں چلے گی کے نعرے بھی لگائے۔ اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اور اب بات کریں گے کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت فیڈرل بی ایریا ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا اجلاس ہوا۔ ضلع وسطی میں 100 پارکوں کی بحالی کے منصوبے پر عمل درآمد پر مشاورت کی گئی، جبکہ صنعتی علاقوں میں پانی کی کمی، سیوریج اور تجاوزات کی شکایات دور کرنے سمیت مسائل کے حل کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ فیڈرل بی ایریا ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ایسوسی ایشن کے دفتر میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کا کہنا تھا کہ صنعتی علاقے کو خوبصورت بنانے اور عدم توجہی کے شکار ضلع وسطی کے پارکوں کو بحال کرنے اور بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر وسطی اس سلسلے میں تمام تفصیلات اور تجاویز تیار کریں، جس میں پارکوں کی فہرست، اسے بہتر بنانے کے لیے مطلوبہ تعمیراتی کام کی تفصیل، لوگوں کی توجہ اور تفریح کے لیے مطلوب سہولتوں اور پارکوں کی تکمیل کے لیے ٹائم لائن کے بارے میں تجاویز بھی شامل ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی پارکوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ضلع میں 100 پارکوں کی بحالی کے منصوبے کی تیاری پر پہلے کام کر رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ تمام پارکوں کی بحالی میں نجی اداروں کا تعاون شامل ہو۔ خبر شامل کریں گے الیکشن کمیشن سندھ ریجن کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی فہرستوں کو درست کرنے کے لیے گھر گھر جا کر ووٹرز کی تصدیق کا عمل شروع کر دیا گیا۔ عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اس حوالے سے واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔
صوبہ الیکشن کمشنر سندھ سعید گل کہتے ہیں کہ اپنا ووٹ شناختی کارڈ پر موجود یا مستقل پتے میں کسی ایک پر اندراج کروائیں اور تصدیقی عمل کے دوران تصدیق کنندگان عملے سے بھرپور تعاون کریں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ساؤتھ اور ویسٹ زون حامد حسین نے میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹوں کی تصدیق کے لیے گھر گھر جانے والی ٹیموں کو عوام کے عدم تعاون کا سامنا ہے۔ ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے فرائض منصبی جو ان کو سونپے گئے اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں ایک ایشو جو فیس کرنا پڑ رہا ہے ہمارے نمائندوں کو، وہ یہ کہ جو لوگ وہاں کے مکین ہیں وہ نان کوآپریٹو ہو رہے ہیں۔ مقصد یہ کہ جیسے شناختی کارڈ اگر ان سے مانگا جاتا ہے تو شاید ان کے اندر کوئی خوف ہے، کیا ہے کہ وہ اس چیز سے گھبراتے ہیں شناختی کارڈ کی کاپی دیتے ہوئے، شناختی کارڈ اوریجنل دکھاتے ہوئے کہ بھئی حالانکہ ہمارا مقصد صرف ایڈریس کی پتے کا تعین کرنا ہے کہ جو شخص وہاں پہ رہ رہا ہے اس کا پتہ وہی ہے، ایسا تو نہیں کوئی کہیں اور کا باہر کا پتہ ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر حامد حسین کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی ٹیموں کو شناختی کارڈ کی کاپی دینا ضروری نہیں ہے، صرف اوریجنل شناختی کارڈ دکھا کر تصدیقی عمل مکمل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا جو عملہ ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 621 آدمی اس پہ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں، اور ان کے اوپر سپروائزر صاحبان ہیں 201، ٹوٹل عملہ جو ہے نا 828 کا عملہ کراچی ساؤتھ میں کام کر رہا ہے۔ ان کی نگرانی کے لیے ہم نے 26 اسسٹنٹ رجسٹریشن افسران بھی مقرر کیے ہیں جو مختلف علاقوں میں ان کو دیے گئے، تو یہ انتخابی فہرست لے کے جائیں گے ہر گھر پہ اور وہاں پہ ووٹرز کو چیک کریں گے کہ آیا وہ ووٹرز وہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوں گے تو جو شخص وہاں پہ اب رہ رہے ہیں، جو نئے ووٹر اب آگے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ شفٹنگ بھی کا عمل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ جو یہاں سے شفٹ کر گئے ہیں ان کے نام یہاں سے اخراج ہو جائیں گے، اور جو نئے لوگ آ گئے ہیں ان کے پتے کے مطابق، عارضی یا مستقل پتے کے مطابق ان کا نام درج کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹوں کی تصدیقی عمل مکمل ہونے سے ووٹ ڈالتے وقت ووٹرز پریشانی سے بچ سکیں گے۔ کیمرامین سید تابش کے ہمراہ ذوالفقار پیرزادہ، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ آپ کو بتائیں کہ میٹرو ون نیوز ایک مرتبہ پھر سے بنا کراچی کی آواز۔ میٹرو ون نیوز کی خبر پر ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے ایکشن لے لیا گیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ نصب آباد میں آریانہ ہائپر مارکیٹ کی خلاف ضابطہ تعمیر کا معاملہ۔ میٹرو ون نیوز کی خبر پر ڈی جی ایس بی سی اے سلیم رضا کھوڑو کا ایکشن۔ نارتھ نصب آباد بلاک ایف میں قائم غیر قانونی آریانہ ہائپر مارکیٹ کو نوٹس جاری کر دیا۔ ایس بی سی اے کی ٹیم کا آریانہ ہائپر مارکیٹ کا معائنہ، آریانہ ہائپر مارکیٹ کے مالک کو نقشہ دے کر اور دیگر دستاویزات جمع کرانے کے لیے 1 دن کی مہلت دے دی۔ ایس بی سی افسران کے مطابق بلڈر نے بلڈنگ کا آرکیڈ، پارکنگ اور دیگر جگہوں پر خلاف ضابطہ تعمیرات کی۔ خبر دیں گے کراچی کے ضلع وسطی سے۔ کراچی کے ضلع وسطی میں غیر قانونی تعمیرات کا ایک اور نیا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ کراچی کے ضلع وسطی میں رہائشی پلاٹ پر کمرشل تعمیرات کا معاملہ۔ کراچی کے وسط میں 7 رہائشی پلاٹ پر 7 شاپنگ مالز کی تعمیر مکمل۔ نارتھ نصب آباد بلاک سی میں 1000 گز کے 7 رہائشی بنگلوں پر شاپنگ مالز بن گئے۔ رہائشی پلاٹ پر شاپنگ مالز کی تعمیر کے لیے مبینہ طور پر کروڑوں روپے رشوت وصولی کی گئی۔ عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی، ایس پی سی اے اور ضلع انتظامیہ کی خاموشی برقرار۔ اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ انڈا موڑ نیو کراچی مصطفیٰ آباد میں سڑک زمین لیز دینے کا معاملہ۔ روڈ کی زمین لیز کیوں تھی؟ عدالت کے ایم سی اور سندھ حکومت پر برہم۔ سندھ ہائی کورٹ کا 1 ماہ میں انڈا موڑ سے منگو پیر روڈ کلیئر کرنے کا حکم۔ کے ایم سی اور دیگر حکام سے 1 ماہ میں رپورٹ طلب۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ پہلے مکینوں کو متبادل اور معاوضہ دینے کا بندوبست کیا جائے۔ مکینوں کو متبادل اور معاوضہ دینے کے بعد آبادی کا خاتمہ کر کے اس روڈ کو بحال کیا جائے۔ خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں انڈا موڑ سے منگو پیر روڈ کی بحالی کیس کی سماعت ہوئی۔ شہر میں کون کون سی روڈ کی زمین پر قبضہ ہے؟ جسٹس ظفر احمد راجپوت کا کے ایم سی کے وکیل سے استفسار۔ ملینیم مال روڈ اور انڈا موڑ سے منگو پیر روڈ پر قبضہ ہے۔ وکیل کے ایم سی نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ مصطفیٰ آباد کی زمین خالی کرنے کے لیے مکینوں کو نوٹس دے دیے ہیں۔ وکیل کے ایم سی کا عدالت میں جواب۔
خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ سے. آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان چوک پر 5 منزلہ عمارت کی تعمیر کے کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے ڈپٹی ڈائریکٹر ایس بی سی اے جنوبی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. ڈپٹی ڈائریکٹر ایس بی سی اے سے جامع رپورٹ طلب. بتایا جائے کہ پلاٹ G134 پر قائم عمارت کا اسٹیٹس کیا ہے. عدالت نے کیس کی سماعت 1 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ضلع وسطی کے علاقے نارتھ نظم آباد بلاک ایل میں عمارتوں کی تعمیرات کے کیس کی سماعت ہوئی. یورو ٹوئن ٹاورز کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست کی سماعت. عدالت نے بلڈرز، وکلا، ایس بی سی حکام سے جامع جواب طلب کر لیا. عدالت نے درخواست گزار این جی اوز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں واٹر بورڈ اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے نارتھ کراچی فلٹر پلانٹ کالونی میں قبضہ مافیا سے 20 ایکڑ اراضی واگزار کرا لی. انجینئر اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ واٹر بورڈ اراضی کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. واٹر بورڈ کی 1 انچ سرکاری اراضی کی حفاظت کی جائے گی. سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر واٹر بورڈ کی اراضی پر غیر قانونی قبضہ کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا. واٹر بورڈ اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے نارتھ کراچی فلٹر پلانٹ کالونی میں کارروائی کے دوران واٹر بورڈ کی 20 ایکڑ سے زائد قیمتی اراضی پر غیر قانونی قبضہ خالی کروا لیا. ایم ڈی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ انجینئر اسد اللہ خان نے کہا کہ واٹر بورڈ کی اراضی کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں گے. واٹر بورڈ کی 1 انچ سرکاری اراضی کی حفاظت کی جائے اور اس سلسلے میں پولیس سمیت دیگر اداروں سے مدد لی جائے. خبر شامل کریں گے ادارہ ترقیات کراچی کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ ادارہ ترقیات کراچی کا کورنگی لکھنؤ سوسائٹی میں نمائشی آپریشن. آپ کو مزید بتائیں کہ کے ڈی اے کی ٹیم پر علاقہ مکینوں کی جانب سے حملہ کیا گیا جبکہ ٹیم کو آپریشن کرنے سے بھی روک دیا گیا. سرکاری مشینری لوگوں نے قبضے میں لے لی. کے ڈی اے اہلکاروں اور مشینری کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. کے ڈی اے کا کورنگی لکھنؤ سوسائٹی میں نمائشی آپریشن. کے ڈی اے کی ٹیم پر علاقہ مکینوں کی جانب سے حملہ. ٹیم کو آپریشن سے روک دیا. سرکاری مشینری قبضے میں لے لی. ادارہ ترقیات کراچی کے اہلکاروں اور مشینری کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. آپ کو خبر دے رہے ہیں کورنگی سے. آپ کو بتائیں کہ کے ڈی اے کا کورنگی لکھنؤ سوسائٹی میں نمائشی آپریشن. ادارہ ترقیات کراچی کی ٹیم پر علاقہ مکینوں کی جانب سے حملہ. ٹیم کو آپریشن سے روک دیا جبکہ سرکاری مشینری بھی قبضے میں لے لی. کے ڈی اے کے اہلکاروں اور مشینری کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں شہر قائد میں تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. سپریم کورٹ کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں. ڈسٹرکٹ ایسٹ گلشن اقبال کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئی ہیں جبکہ فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات بھی مسمار کر دیے گئے. روڈ پر رکھے ٹھیلے، پتھارے، کیبن، ہوٹل کا سامان، کرسیاں اور میزیں ضبط کر لی گئی. سپریم کورٹ کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف کارروائی. ڈسٹرکٹ ایسٹ گلشن اقبال کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں. فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات مسمار جبکہ روڈ پر رکھے گئے ٹھیلے، پتھارے، کیبن، ہوٹل کا سامان، کرسیاں اور میزیں بھی ضبط کر لی گئی. کراچی کو تجاوزات سے نجات دلانے کے لیے اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ ایکٹیو. سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ایسٹ گلشن اقبال ڈویژن میں علامہ شبیر احمد عثمانی روڈ، ڈسکو بیکری اور ابو الحسن اصفہانی روڈ سمیت مختلف علاقوں کو تجاوزات سے پاک کیا گیا. روڈ کے اطراف فٹ پاتھ اور روڈ پر رکھے ٹھیلے، پتھارے، کیبن، ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت، لوہے کے اسٹال، پنکچر بنانے کا سامان، مرغیوں کے پنجرے اور دیگر کھانے پینے کے اسٹال ضبط کیے گئے. کارروائی ڈائریکٹر ایسٹ خورشید مکرم، ڈپٹی ڈائریکٹر ریحان صدیقی، علاقہ پولیس اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ نے کی.
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں لینڈ گریپرز نے ایک مرتبہ پھر سے اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے. غریبوں کے گھر ہتھیانے کے لیے ایک اور گروپ منظر عام پر آ گیا. پولیس کے بیٹر عامر بڑائچ اور اس کے کارندے غریبوں کے آشیانوں پر قبضہ کرنے لگے, جبکہ پولیس متاثرین کی داد رسی کے بجائے گروہ کے سرغنہ عامر بڑائچ کو سہولت کاری میں مصروف ہے. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں لینڈ گریپرز نے ایک بار پھر سے پنجے گاڑنا شروع کر دیے. غریبوں کے گھر ہتھیانے کے لیے ایک اور گروپ منظر عام پر آ گیا. پولیس کے بیٹر عامر بڑائچ اور اس کے کارندے غریبوں کے آشیانوں پر قبضہ کرنے لگے, جبکہ پولیس متاثرین کی داد رسی کی بجائے گروہ کے سرغنہ عامر بڑائچ کی سہولت کاری میں مصروف ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سے, جہاں لینڈ گریپرز نے پھر پنجے گاڑنا شروع کر دیے. غریبوں کے گھر ہتھیانے کے لیے سرجانی ٹاؤن میں ایک اور گروپ منظر عام پر آ گیا. پولیس کے بیٹر عامر بڑائچ اور اس کے کارندے غریبوں کے آشیانوں پر قبضہ کرنے لگے, جبکہ پولیس متاثرین کی داد رسی کی بجائے گروہ کے سرغنہ عامر بڑائچ کی سہولت کاری میں مصروف ہے. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں لینڈ گریپر نے پھر پنجے گاڑنا شروع کر دیے. غریبوں کے گھروں کو ہتھیانے کے لیے ایک اور گروپ منظر عام پر آ گیا. سرجانی ٹاؤن لینڈ گریپر کے چنگل سے تاحال آزاد نہ ہو سکا. سرجانی ٹاؤن میں لینڈ مافیا کے مختلف گروپس لینڈ گریپنگ میں مصروف ہیں. وہیں ایک نئے گروہ نے پے در پہ وارداتیں کر کے اپنی موجودگی ظاہر کی. اس گروہ کا سربراہ عامر بڑائچ اور اس کے دستے راز نادر بھٹو, عامر گجر اور طارق ہیں, جبکہ عامر بڑائچ پولیس کا بیٹر ہے. عامر بڑائچ کی سربراہی میں اس کا گروہ سرجانی ٹاؤن میں قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں. سرجانی ٹاؤن کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انہوں نے قبضہ نہ کیا ہو. ان کا تازہ ترین شکار ریاض نامی ریٹائرڈ پولیس ہیڈ کانسٹیبل بنا. اس غریب شخص نے ریٹائرمنٹ سے ملنے والی رقم سے اپنے سر کو چھپانے کے لیے 4 پلاٹ خریدے تھے, جن پر گزشتہ دنوں بزور طاقت قبضہ کر لیا گیا. عامر بڑائچ اور اس کے گروپ سے تنگ محمد رفیق کا کہنا تھا کہ عامر بڑائچ قبضہ گروپ نے بہت تنگ کیا ہوا ہے, میرے پلاٹ پر قبضہ کر لیا. میں نے حسن گلے گول پہ پلاٹ لیا ہے قسطوں پہ, جب تقریباً 4 سال ہو گئے. وہاں میرے پلاٹوں پہ قبضہ گروپ نے بہت تنگ کیا ہوا ہے اور میرے پلاٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج میں اپنے بچوں کو لے کے روڈ پہ ہوں. یہاں پر میرے پلاٹ پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے عامر بڑائچ, گڈو اور رمضان, ان لوگوں نے, جو عامر بڑائچ ہے وہ بڑا ہے اور گڈو اور رمضان یہ لوگ کے سپورٹ پوری پاور کو سپورٹ کرتے ہیں عامر بڑائچ. اور کچھ کہو تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کیوں عامر بڑائچ کا پاور ہے ان پہ. ہم لوگ غریب لوگ ہیں, ہم لوگ کہاں جائیں؟ جناب عالیہ, ہمیں آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں انصاف دلائیں اور ہمیں اپنے پلاٹ کی جگہ دلائیں. اسی گروپ کے ہاتھوں ڈسے ہوئے نعمان کا کہنا تھا کہ پلاٹ کے اقساط مکمل ہونے کے بعد جب میں بنانے کے لیے پہنچا تو عامر بڑائچ نے میرے پلاٹ پر قبضہ کر لیا. میں نے محمد حسن روئی روڈ میں تقریباً 4.5 سال قبل قسطوں کے اوپر ایک پلاٹ خریدا تھا. اس کی قسطیں مکمل ہونے کے اوپر جب میں بنانے لگا تو عامر بڑائچ نے مجھے بتایا, اس نے میرے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا, اس میں فیملی لا کے بیٹھا. عامر بڑائچ نے ضعیف العمر خاتون کو بھی نہ بخشا. ضعیف العمر خاتون کا کہنا تھا کہ 2011 میں ہیما انٹرپرائزز سے میں نے کچھ پلاٹ خریدے تھے سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7 اسٹیفن میں, جن پر میں نے کنسٹرکشن بھی کی ہے, مکان بھی بنائے ہیں. اور 2013 سے لے کے 2019 تک میں مدینہ منورہ میں شفٹ ہوا. وہاں پر میرا حج عمرے کے حوالے سے کام تھا. جب میں واپس آ کر ابھی یہاں پر پلاٹوں پہ میں نے جب سرجانی میں کام شروع کیا تو چند لوگ آئے, جس میں عامر بڑائچ اور مرتضیٰ بلوچ, بشیر احمد اور ان کے ساتھ مختلف خواتین وغیرہ. انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور میرے چوکیدار کو بھی مار کے وہاں سے بھگا دیا اور میرے پلاٹوں پر قبضہ کر لیا. سید دانش علی بھی عامر بڑائچ مافیا کا شکار بنے. ان کے پلاٹس پر بھی مافیا قابض ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, عامر نے پہلے مجھے بٹھایا پلاٹ میں, اس نے بولا کہ پیپر لے کے میرے کو بٹھا دیا اور پھر ہے نا میرے کو نکال دیا. اور یہ 3-4 بندے ملے ہوئے ہیں, بولتا ہے اصل میں بھی میرا بھائی ہے اور ہے نا میرے کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا. ہے نا کیا کہتے ہیں, سب سے پیسہ کسی سے 3 لاکھ کسی سے 2 لاکھ ایسا پیسہ مانگ رہے ہیں یہ لوگ. بہت انہوں نے پریشان کرا ہوا.
पुलिस इन तमाम मुतासरीन की मदद करने से कासिर है और मुबैना तौर पर आमिर वड़ाइच और इसके गिरोह की सहूलतकार नजर आ रही है। आपको बताएं कि महकमा बल्दियात में तकर्रुरी और तबादलों का सिलसिला जारी है। बल्दिया कोरंगी के म्यूनिसिपल कमिश्नर का तबादला कर दिया गया। फहीम खान म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की तैनात कर दिए गए, जबकि आपको बताएं कि डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट इरशाद अहमद म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी तैनात। आपको बताएं कि महकमा बल्दियात में तकर्रुरी और तबादलों का सिलसिला जारी। बल्दिया कोरंगी के म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान का तबादला कर दिया गया। आपको बताएं कि फहीम खान म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की तैनात कर दिए गए, जबकि डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट इरशाद अहमद म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी तैनात। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कोऑपरेटिव सदर में लगने वाली आग के बाद केएमसी के फायर टेंडर्स पहले पहुंचे, जहां पता चला कि आग शदीद नौयत की है। कराची में पहले फायर टेंडर्स काम करते नजर नहीं आते थे, मगर अब फायर टेंडर्स काम करते हैं। सिंध असम्बली मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पूरी कौम और अपोजिशन जमातें महंगाई पर एहतजाज कर रही हैं। चीनी आटे, अंडे समेत हर चीज पहुंच से दूर कर दी गई है। आपने देखा कि पाकिस्तान भर में चीनी, आटा, अद्वियात, सब्जियां, अंडे, कोई एक चीज़ पर भी हम नज़र डालें तो आपको नज़र आता था कि कीमतों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कोऑपरेटिव मार्केट सदर में लगने वाली आग के हवाले से बताया कि केएमसी के फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे थे, जहां पता चला कि आग शदीद नौयत की है। कराची में पहले फायर टेंडर काम करते नजर नहीं आते थे, मगर अब फायर टेंडर काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आग लगी जैसे ही केएमसी को इंटीमेट हुआ, अगले 10 मिनटों में एम्प्रेस मार्केट फायर स्टेशन से जो वहाँ पर 2 फायर टेंडर्स मौजूद थे वो आए और उन्होंने आग बुझाने का प्रोसेस की इब्तिदा की। नेचुरली वो अपने साथ इजाफी पानी लेकर नहीं आएंगे, जितना फायर टेंडर में पानी होगा उतना ही पानी आएगा। जब मौके पर पहुँचे तो अंदाज़ा हुआ कि आग और बड़े लेवल की है, तो और जगहों से फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। वो तमाम फायर टेंडर्स आए, वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जो पानी की कमी थी वो कमी को पूरा करने के वाटर बाउजर्स वाटर बोर्ड के वहाँ पर खड़े किए गए। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि पीटीआई के तर्जुमान और वुज़रा महंगाई के जिम्मेदार अपोजिशन जमातों को करार देते हैं। वक्त ने साबित किया कि उन्होंने खुद अपनी नाअहली को साबित किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि बल्दिया शर्की में पहले भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुका हूँ। कोशिश होगी कि ज़िला शर्की को बेहतरी की जानिब गामज़न करने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया जाए। बल्दिया शर्की में अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि टीम वर्क और बाहमी कोऑर्डिनेशन इंतहाई ज़रूरी है। टीम वर्क के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। महकमा जात शिकायत के अजाले के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करें, जिसकी रिपोर्ट शिकायती मराकज़ को भेजी जाए। तरक्याती कामों समेत दीगर बल्दियाती उमूर में बेहतरी लाने के लिए शफाफियत के अमल को तरजीह दी जाएगी, जबकि कोशिश करेंगे कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के साथ साथ बल्दिया शर्की का हर काम शफाफियत पर मबनी हो। इस मौके पर महकमा जात के अफसरान ने उन्हें अपने अपने महकमा जात के हवाले से ब्रीफिंग देने के साथ साथ दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर शर्की ने मौके पर हिदायत जारी करने के साथ साथ कहा कि महकमा जात से इनफरादी तौर पर मीटिंग करके दरपेश मसाइल को दूर करने और बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इजलास में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर MND मुबीन शेख, डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज भुट्टो, जोनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R इकबाल मल्ला, सलमान मेमन, चीफ अफसर नवेद अहमद कोलाची, CMO डॉक्टर जरताज परवीन, डायरेक्टर जावेद कलोड़, अब्दुल गनी शेख, जफर इकबाल, शेर अली, मोहम्मद अकरम खान, तलत शकील, अजीम हैदर, खुर्शीद अली, मंसूर शेख और दीगर अफसरान भी इनके हमराह मौजूद थे।
آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ ارشاد احمد میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی تعینات کر دیے گئے. کہتے ہیں کہ کورنگی میں جاری ترقیاتی کاموں کے تسلسل کو جاری رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے شہر کی ترقی کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی توقعات پر پورا اتریں گے. آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ ارشاد احمد میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی تعینات کر دیے گئے. ان کا کہنا ہے کہ کورنگی میں جاری ترقیاتی کاموں کے تسلسل کو جاری رکھا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے شہر کی ترقی کے لیے جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.